ایک حافظ قرآن عورت جس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا لیکن پھر بھی اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس کا شوہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہے، میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر بنواتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیزیں دکھائیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرا چکی تھی، تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کی بھی اچھی تربیت دے گی۔ لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی۔ میں بہت مایوس اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر سے وقت گزارتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غم زدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، گویا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا، نہایت ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، جیسے موسم بھی غم منا رہا ہو۔ اور میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں یعنی میرے سسرال والوں کے پاس تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی موجود تھے۔ اس لیے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بارش بھی تھم چکی تھی، آسمان صاف تھا۔ وہ خواب دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ فجر کا وقت تھا، میں نے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ویسے تو یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی، پرہیزگار اور حافظ قرآن۔ میں کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھے لا کر دے دیا۔ وہ سویا ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں قبرستان گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ خواب کی وجہ سے دل پریشان تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے بھرنے لگا بیوی کی قبر کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا، ایسا کہ جس سے میں بھی دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفراللہ! وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مزدور مانا، جسے 4 گنا پیسے دے کر میں نے قبر دوبارہ بنوائی۔ اب جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ سب نے بیوی سے جدائی کا دکھ سمجھ کر حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، قرآن حافظ تھی، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی، جو اس پر اللہ کا اتنا غضبناک عذاب آیا۔ لیکن پھر جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں 4 افراد تھے، میری ماں، باپ، میں اور میری پھپھو۔ جب میں کالج میں تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میری پھپھو اور ابا نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں سنبھل گیا اور کالج جانا دوبارہ شروع کر دیا۔
جب پڑھائی مکمل ہوئی تو میری پھپھو اور باپ کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کی۔ میری پھپھو کو اپنے محروم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے ان کا ملنا جلنا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ لڑکی خوب سنجیدہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ صرف 2 بہن ہیں اور ایک بھائی ہے۔ اس نے اپنے دونوں بھائی بہنوں کو پالا ہے، وہ نمازی ہے اور حافظ قرآن ہے اور گھر میں بچیوں کو قرآن حفظ کراتی ہے جس سے وہ اپنا گھر بھی چلاتی ہے۔ یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا، اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھپھو نے میری شادی اس سے طے کر دی۔ اس نے شرط رکھی کہ جب تک بھائی اور بہن کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی کے بعد بھی ان کی مالی مدد کرے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ ہونے کے بعد شادی ہو گئی۔ میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے میں نے اپنی پھپھو سے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہونے دی، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ میں مایوس ہوتا تھا لیکن میری بیوی کا صبر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ شادی کے 3 سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت بے سکون ہو گیا۔ میری بیوی نے مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں گنواتی رہتی۔ وہ صبر کرنے کو کہتی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر لیتی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے جینا مشکل کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت میری بیوی کو باتیں سناتے۔ جب شادی کو 6 سال ہونے والے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی۔ ہم تینوں پھر سے جی اٹھے۔ میری پھپھو اور میں نے میری بیوی کا خوب خیال رکھا اور احتیاط کی۔ میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی، وہ وفات پا گئی۔ یہ سب اچانک ہوا اور میں اتنا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو لے کر بہت سے منصوبے بنائے تھے۔ میری بیوی کی قبر پر آیا ہوا عذاب مجھے پریشان کر رہا تھا کیونکہ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنے سال بعد بھی اس کو نہ جان سکا۔ میری بیوی اگر کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو میں کیوں نہ جان سکا؟ شاید میں اسے اس گناہ سے روک لیتا۔ ان دنوں گھر میں کیا چل رہا تھا مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی اور میرا بیٹا کس کے پاس تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک دن پھپھو آئی اور کہنے لگی کہ ایک ضروری بات کرنی ہے، تو پھپھو کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا کیونکہ میری بیوی کو گزرے ابھی 21 دن ہی ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کا سوچ رہی تھی۔ یہ بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور کہا اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو پھپھو نے کہا ٹھیک ہے، اپنا بیٹا خود سنبھال لو یا پھر اس کو دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا ہے کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پھپھو ہی میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے متعلق تو ان کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے بیٹے کو میری بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی۔ پھپھو چاہتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے۔ میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا لیکن پھپھو کا اصرار دن بدن بڑھتا رہا اور وہ ہر روز مجھے میرا بیٹا دکھاتی جو بالکل صاف ستھرا، صحت مند، خوبصورت ہوتا اور چاہتی تھی کہ میں بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے کام پر جانا شروع کر دیا، سارا دن باہر رہتا اور رات کو آ کر پھپھو کی گفتگو سنتا۔ پھر ایک دن پھپھو نے بتایا کہ میرا سالا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ نوکری کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی اپنی زندگی میں اس کوشش میں تھی کہ بھائی باہر چلا جائے، پہلے بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ جب اس کے بھائی کا باہر جانے کا سنا تو اس کی بہن کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر ابھی میں نے انکار کیا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں کنواری بیٹھی رہ جائے گی۔
اگر اس کی شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیونکہ میری پھپھو بیمار اور کمزور ہو گئی تھی، وہ میرے بیٹے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ میں سوچ کر پریشان تھا۔ ایک دن میں نے پھپھو کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں کام پر چلا گیا۔ میرے جاتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھپھو نے نکاح کی ساری تیاری کر لی تھی۔ میں یہ سب کچھ صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے خود کو دوسرے نکاح کے لیے تیار کر لیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ میری دوسری بیوی کیا میری پہلی بیوی کی طرح خوش مزاج اور سمجھدار بھی ہے یا نہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دل دوسری بیوی سے مطمئن ہو جائے گا یا نہیں۔ نکاح کے بعد بھی میرا وہی معمول تھا۔ میں صبح کے وقت کام پر جاتا اور رات کو آ کر سو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے گھر کا تمام کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میری پہلی بیوی دین کی سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا اور میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز جب میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حسن پرست نہیں تھا، لیکن جس چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کے چہرے پر اس سرور، معصومیت اور نرم تاثرات تھے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہے۔ میں نے اس سے غصے میں کہا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں، جس کی جگہ لے کر اتنی خوش ہو رہی ہو، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی اور نہ جانے اس کی آخرت بھی کیسی ہوگی، کیونکہ اس نے قبر میں ہوا عذاب جھیلا تھا۔ میری بات نے جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی اور رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ روتے روتے اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کو عذاب دے گا، مگر وہ میری نہ سنتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میری محروم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن واقف تھی اور اسے روکتی بھی تھی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو وہ پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی۔ میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ میری بہن بہت نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے کو پھونک دی، جس سے بچہ ٹھیک ہو گیا اور پھر ہر طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس ہماری تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیت لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ کچھ پیسے دے دیتے تھے جس سے ہمارا گھر بھی چل رہا تھا، لیکن مشکل وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک روز میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ ہم پریشان تھے۔ ماں باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر پہ نہ تھا، باپ بھی نہیں تھا جو کفالت کر سکتا۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی طلاق ہو جائے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں روپے دے جاتے تھے۔ ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہیں۔ جو میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔
میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں اپنی بہن کو روکنے لگی تو وہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر چکا ہوتا۔ میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ اس نے روحانیت پا لی تھی، لیکن پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے سب گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی پرہیزگار بھی تھی، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہ دے، اور پھر وہی ہوا، اسے توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی، اور میرا کہا بھی سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران تھا کہ جیسے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کے لالچ میں گناہ کرتی رہی، اور پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ کالا علم کروانے اور کالا علم کرنے والوں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے اور نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔